بسم اللہ الرحمن الرحیم ويجوز في الكل تقديم أخبارها على أسمائها نحو كان قائما زيد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے۔ چھٹا مرفوع ہے، اس کا نام ہے کانا، اور کانا کے اخوات کا اسم، اخوات بمعنی اشباہ اور امثال۔ کانا کے اخوات کون سے ہیں؟ وہ سارا سے لے کر لیسا تک ہے، کانا سمیت کل یہ 17 ہو گئے۔ یہ افعال حروف مشبہ بالفعل کی طرح مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، تو اس کے بعد مبتدا کا نام بنتا ہے کانا، اور کانا کے اخوات کا اسم، خبر کا نام بنتا ہے کانا، اور کانا کے اخوات کی خبر۔ تعریف کی تھی کہ کانا اور کانا کے اخوات کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے، کانا اور کانا کے اخوات کے دخول کے بعد تو اس کا مسند کون ہوتا ہے؟ ان کی خبر۔ آج کے سبق کا پہلا مسئلہ، چونکہ یہ سارے افعال ہیں، کیا ہیں؟ افعال فعل عمل میں قوی ہوتا ہے بنسبت حرف کے اور بنسبت اسم کے جو عوامل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فعل کے مفعول کو فعل کے فاعل پر مقدم کرنا ٹھیک ہے، اسی طرح ان 17 کے اندر ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ بعض وجوب کی صورتیں ہوتی ہیں، وہ علیحدہ ہیں، وہ آ جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہے یہ 17، ان سب کے اندر جس طرح فعل کے مفعول کو فعل کے فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، کچھ وجوب کی صورتیں ہیں پھر وہ اگلی کتابوں میں، کچھ بلاغت میں، تو اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ ہاں جی، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فعل کے مفعول بہی کو فاعل پر مقدم کرنا، اور جب کوئی التباس وغیرہ نہ ہو، جی، اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ پھر آخر کوری مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فعل کے مفعول بہی کو فعل کے فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ سنیے گل، اور جائز ہے کل میں تقدیم افعال ناقصہ کی خبروں کی افعال ناقصہ کے اسماء پر بین سطور ویکھنا، بائیں طریق کے خبر جو ہے وہ فعل اور اسم کے درمیان آ جائے، اور اتلے پاسے لکھے بھی کیوں جائز ہے؟ لتقویتھا فی العمل، چونکہ یہ افعال ہیں تو افعال عمل میں قوی ہوتے ہیں، لہذا ان کے معمول کی ترتیب وہی رکھیں جو مشہور ہے، یا اس کے خلاف کریں وہ عمل کر لیتے ہیں۔ یہ دلیل ہے جی، جیسے کان زید قائما میں کان قائما زید، جی، اور جائز ہے ہر میں، کل میں کو ہر میں نہیں، کل میں 17 میں، اور جائز ہے کل میں تقدیم افعال ناقصہ کی خبروں کی افعال ناقصہ کے اسم پر، اسماء کے اسم، جیسے کان زید قائما میں کان قائما زید، یہ جائز ہے۔ یہ اصل تو ہے کانا زید قائما، لیکن اس کو اگر بدلا دیں کانا قائما زید تو یہ جائز ہے۔ ہاں جی، اور جائز ہے کل میں افعال
افعال ناقصہ کے خبروں کی افعال ناقصہ کی خبروں کی افعال ناقصہ کی خبروں کی افعال ناقصہ کے اسموں پر اسماء پر اسماء پر، جیسے کان زید قائمن میں کان قائمن زید، ایک کاف قاف کون قائمن نہیں گا کانا پڑھنا کان قائمن زید میں، یہ کیا ہے زید میں نہیں یہ جائز ہے اس میں یہ جائز ہے کانا زید قائمن میں کانا قائمن زید جائز ہے یہ مطلب ہے وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا یہ جواز اس وقت ہے کہ اعراب اسم اور خبر ہر دونوں کا لفظی ہو اس وقت التباس سے ایمن خواہد بود بے خوفی ہوگی اور جس وقت ہر دونوں اسم مکسور ہوں جیسے ما کان موسیٰ عیسیٰ کہ نہیں ہے موسیٰ عیسیٰ دو بندوں کے نام انبیاء کرام کے نام نہیں مراد اس صورت میں اول کو اسمیت کے لیے معین کرنا ہے اور ہاں اگر کوئی قرینہ لفظی یا معنوی ہو جیسے مبتدا خبر میں یہ بحث گزری ہے تو پھر جائز ہے لیکن اگر التباس آتا ہو تو پھر خبر کی تقدیم اسم پر کیونکہ اسم اور خبر اصل میں تو مبتدا خبر ہی ہے نا کہ اور کوئی چیز ہے مبتدا خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں نا تو مبتدا خبر کے مسئلے پڑے ہیں نا کہ کام مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا جائز ہے کام منع ہے وہی مسئلے ہیں سارے جی تو جب اعراب لفظی ہوگا تو پھر تقدیم جائز ہے التباس نہیں ہوگا جیسے کانا قائمن زیدن میں سننے والے کو پتہ لگ گیا کہ قائمن خبر ہے مقدم ہے زیدن اسم ہے مؤخر ہے تو معنی یہ ہوگا کہ زید قائم ہے یا قائم تھا جو بھی معنی ہونا ہے جی لیکن اگر اعراب تقدیری ہو تو پھر نہیں ہوگا سمجھیے بات اور ساری گل تم دس دیتے گا ٹورو وعلى نفس الأفعال أيضا في التسعة الأول نحو قائما كان زيد بس اچھا جی افعال ناقصہ کی خبر کو خود افعال ناقصہ پر مقدم کر سکتے ہیں کہ نہیں فعل کے مفعول کو فعل پر مقدم کر سکتے ہیں فعل کے جب فعل کی بات آئے گی وہاں یہ مسئلے بیان ہوں گے فعل کے مفعول کو تو آیا افعال ناقصہ یہ بھی تو فعل ہیں تو ان کی جو خبر ہے یہ قائم مقام مفعول ہی ہے اور اس میں ان کا قائم مقام فاعل ہے تو کیا ان کی خبر کو ان خود افعال ناقصہ پر مقدم کر سکتے ہیں کہ نہیں تو وہ یہ ہے کہ جن کے شروع میں ما نہیں جن کے ان پر خبر کو مقدم کرنا جائز ہے جن کے شروع میں ما ہے ان پر مقدم کرنا ٹھیک نہیں مسئلہ افعال ناقصہ کی خبر کو کیا خود افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے کہ نہیں جیسے فعل کے مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما نہیں ان افعال پر تو ان کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے اور جن کے شروع میں ما ہے ان پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے ہاں جی کیا کیا جی مسئلہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ فعل کے مفعول کو کے مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے اب افعال ناقصہ وہ جواز تب ہی ہوتا ہے جب کہ تقدیم واجب نہ ہو یا تقدیم منع نہ ہو پھر جواز ہوتے ہیں جی کیا افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے کہ نہیں تو علامہ فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس فعل کے شروع میں ما ہے افعال ناقصہ میں سے جن کے شروع میں ما نہیں افعال ناقصہ میں سے جن کے شروع میں ما نہیں ان پر ان کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے ان کی خبر کو خود ان پر مقدم کرنا جائز ہے اور جن کے شروع میں ما ہے تو ان کی خبر کو ان پر مقدم کرنا جائز نہیں علامہ نے فرمایا فتسا 9 پہلے 9 نظر آ رہے ہیں موشی کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ ناسخ کی قلم سے صاحب ہو گیا ہے
کیونکہ وہ دیکھیں نا جن کے شروع میں ما نہیں ہے وہ ما زالہ سے پہلے ہیں تو وہ 11 ہیں. کتنے ہیں؟ 11 ہیں جی. سمجھائیے تو 11 جو ہے نا 11 کانا سارا اصبح امسا اضحا ولا باتا راحا آضا عادا غدا. کتنے ہو گئے؟ ان کے یہ جو 11 ہیں ان کی خبر کو ان پر مقدم کرنا جائز ہے. کتنے کل؟ 11 ہے. سمجھی بات؟ اور یجوز و تطف پا کے پیچھے اور جائز ہے افعال ناقصہ کی خبر کی تقدیم. اللہ پیچھے اللہ تطف پا کے تو پہلی عبارت کون ہے؟ یجوز و فل کلے رہن دینا ہے تو تقدیم و اخبار آ نال لانا ہے. اور جائز ہے افعال ناقصہ کی خبر کی تقدیم خود افعال پر بھی پہلے 11 میں. جیسے کانا زید قائمن ہے نا تو اس کو کانا قائمن زید پہلا مسئلہ پڑھا ہے اور اب قائمن کانا زید یہ بھی جائز ہے. قائمن کانا یہ بھی جائز ہے جی. ہاں جی جائز ہے افعال ناقصہ کی خبر کی خبروں یار افعال ناقصہ کی خبروں سارے دی کو خبر ہے. اور جائز ہے افعال ناقصہ کی خبروں کی تقدیم افعال ناقصہ خود نفس میں نہیں خود افعال ناقصہ پر افعال ناقصہ پر بھی پہلے 11 میں لکھا 9 دسیا بھی وہ موشی کہہ رہا ہے تو تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جنہ دے شروع جو ماں نہیں وہ کنے نے 11 جی. جیسے کان زید قائمن میں قائمن کان زید جی. اور جائز ہے افعال ناقصہ کی خبروں کی تقدیم خود افعال ناقصہ پر بھی کا مطلب جس طرح ان کے اسموں پر تقدیم اجے ہون پڑے یہ مطلب ہے بھی پہلے 11 میں 11 نے 11 میں جیسے قائمن کان زید کانا زید قائمن میں قائمن کانا زید یہ جائز ہے. یہ سمجھی جی بات. آگے پڑھ ولا یجوز فی ما فی افضلہ ما لا فلا یقال قائما ما زال زید. بس علامہ فرماتے ہیں کہ وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما ہے جن کے ما زالا ما بارحا ما فتح ما من فکا ما داما لیسن چھڑ دو. کنے نے 5 کتنے نے 5. یہ جو 5 ہیں ان کی خبر کو ان پر مقدم کرنا جائز نہیں. جن کے شروع میں ما ہے ان کی خبر کو ان پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ جن کے وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما ہے ان کی خبر کو ان پر مقدم کرنا جائز نہیں. ان کی خبروں کو ان پر مقدم کرنا جائز نہیں. پھر بیان کر وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما ہے ان کی خبروں کو ان پر مقدم کرنا جائز نہیں. اسموں پر تو مقدم کرنا جائز ہے لیکن خود ان پر مقدم کرنا مسئلے پکاؤ مسئلے. لہذا ما زال زید قائمن تو اصل ہو گیا. اس کو ما زال قائمن زید بھی ٹھیک ہو گیا لیکن قائمن ما زال زید یہ ٹھیک نہیں ہے. قائمن ما زال ہاں جی کیا کہ جی مثلا ما زال زید قائمن میں یہ تو اصل ہو گیا ما زال قائمن زید یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تقدیم ہے خبر کی اس کے اسم پر لیکن خود اس پر جائز نہیں ہے. قائمن ما زال یہ ٹھیک نہیں ہے. ما زال زید ما زال زید قائمن وجہ پوری پڑھنا قائمن ما زال زید قائمن ما زال زید یہ ٹھیک نہیں ہے. ہن پورا پڑھیں گا تو پتہ لگے گا جی قائمن ما زال تو پوری ہوگی گل. اور نہیں جائز یہ
اے ما موصولہ ہے تے اگلا ما لفظ ما ہے اور نہیں جائز یہ کیڑی یہ کہ بے افعال ناقصہ کی خبر کو خود ان پر مقدم کرنا، اور نہیں جائز یہ ان افعال میں فی اول ہی کہ ان کے اول میں ما لفظ ما ہے، پس نہ کہا جائے گا قائما ما زال زید جی۔ اور نہیں جائز یہ ان افعال یعنی اے جڑا مسئلہ بیان ہویا ہے اے، اور نہیں جائز یہ ان افعال میں کہ جن کے اول میں لفظ فی اول ہی کہ ان کے اول میں کے اول میں لفظ ما ہے، پس نہیں کہا جائے گا پس نہ کہا جائے گا۔ نہ کہا جائے گا قائما ما زال زید۔ اور پیچھے دیکھو حاشیہ، وہ جو ان کے اول میں ما ہے نا، خواہ ما مصدریہ ہو جیسا کہ ما دامہ میں ما مصدریہ ہے، خواہ ما نافیہ ہو جیسا کہ ان کے غیر میں باقی سب میں ما نافیہ ہے، اور بہرحال اول کیڑا ما مصدریہ جس کے شروع میں ما دامہ، اس پر اس کے اسم کو مقدم کیوں نہیں کر سکتے نا، خبر کو بہرحال اول باوجہ اس کے کہ ما مصدریہ حرف موصول ہے، کیا ہے یعنی کسی کے ساتھ جوڑنا، اور وہ چیز جو کہ موصولات کے تحت ہوتی ہے وہ موصولات پر مقدم نہیں آ سکتی، یہ قانون ہے۔ موصولات کا ما تحت موصولات پر مقدم نہیں ہو سکتا، موصولات کا تو لہذا ما کا جو ما تحت ہے یعنی خبر ہے، وہ معمول ہے، اسم ہے وہ معمول ہے، وہ ان پر مقدم اے وجہ۔ بہرحال ثانی کہ جن کے شروع میں ما نافیہ ہے ان کی خبر ان پر کیوں نہیں مقدم ہو سکتی؟ ثانی اس سبب سے کہ ما نافیہ جو ہے اس کے لیے صدارت واجب ہے، اس کے لیے واجب ہے، لہذا جو چیز اس کے بعد ہے اگر اس کو مقدم کریں گے تو ما کی صدارت ختم ہو جائیں گے۔ ما کی یہ صدارت والا کیس بھی کتنی بار نحو کے اندر آئے گا کہ اس کو اس پر مقدم اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ صدارت کو چاہتا ہے، لہذا اگر مقدم کریں تو اس کی صدارت ختم ہوتی ہے۔ کئی بار کیس چلے گا صدارت والا، صدارت کرسی دے رولا ہوتا ہے سارا جی، تو اس لیے جہاں ما نافیہ ہے وہ اس کی صدارت ختم ہو جائے گی اگر خبر کو مقدم کریں، اور جہاں ما مصدریہ ہے وہ ما مصدریہ جو ہے وہ اپنے ما بعد سے مل کر وہ موصولہ ہوتا ہے، تو قانون ہے موصولات کا ما تحت آت پر مقدم نہیں ہوتا۔ اے وجہ آگے دو دی آگے سمجھ آگے چل وفی لیس خلاف، بس پیچھے بچ گیا اکیلا لیسا۔ کون بچ گئے؟ اس پر ما کو نہیں ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، تو آیا وہ لیسا کی خبر کو لیسا کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو پیچھے آ گئے۔ لیسا کی خبر کو خود لیسا پر مقدم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ لحاظ کریں کہ اس کے شروع میں ما کوئی نہیں ہے تو لہذا مقدم ہونا چاہیے، یہ لحاظ کریں کہ اس میں نفی ہے تو نفی کی صدارت ختم ہوتی ہے تو مقدم نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے کہا کہ اس میں لڑائی ہے، اس میں خلاف ہے جی۔ کیا کہ جی لیسا میں خلاف ہے، کیا مطلب؟ بعض ناوی کہتے ہیں کہ لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کر سکتے ہیں، ان کی اپنی دلیل ہے، بعض کہتے ہیں دلیل جو دیتی کوئی وہ یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان پر مقدم نہیں کر سکتے، لیسا کی خبر کو لیسا پر نہیں کر سکتے، اور لیسا میں خلاف ہے جی، اور لیسا میں خلاف ہے، اور لیسا میں خلاف ہے۔ اگر گل پوری کرنا پھر نبڑ دیں دن۔ کلام فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی۔ سوال ہے تو فعال ناقصہ کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کدھر کرل مرل ہو گئی ہیں۔ کہندے نے او میرے او پیارے او بچے او جے تہاڈی قسمت ہوئی تے جسلے قسم ثانی آوے دی افعال دی باس، قسم اول اسم دی باس تے قسم ثانی تے قسم ثالث
تو جب قسم ثانی آئے گی اور افعال کی باس آئے گی پھر انہوں نے کہانی پاواں گے بھی جو کچھ باقی رہ گئے نہ دساں گے. کیا کہ جی سوال ہے افعال ناقصہ کے تو اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کا جب قسم ثانی میں فعل کی باس آئے گی نا باقاعدہ تو وہاں کچھ مسئلے ان کے بیان کریں گے. اور باقی کلام ان افعال میں آئے گی قسم ثانی میں انشاءاللہ تعالی. اللہ اور باقی کلام ان افعال میں آئے گی قسم ثانی میں انشاءاللہ تعالی. اور باقی کلام ان افعال میں آئے گی قسم ثانی میں انشاءاللہ. نزد اکثر تقدیم خبر کی تقدیم لیسا پر جائز ہے اکثر کے نزدیک. کوفیہ منع کرتے ہیں. کوفیہ اس لیے کہ لیسا کوفیہ کے مذہب پر حرف ہے اور کانا کو لیسا کے ساتھ لاحق کرتے ہیں. مبرد کے مذہب پر اگرچہ لیسا فعل ہے لیکن وہ کوفیہ کے موافق ہیں اور وہ بنظر عدم تصرف اور مشابت اس کی ماں کے ساتھ ہیں جی لہٰذا اس کی فعلیت کا نقصان ہے. یہی تو وجہ ہے کہ نون وقایا اس کے ساتھ لگانا جائز نہیں ہے. شاعر کا شعر ہے اس میں لیسا نہیں ہے بلکہ لیسی ہے جبکہ فعلوں کے ساتھ یا ضمیر متکلم لگے تو درمیان میں واسطہ ہوتا ہے جی. تو بہرحال یہ اس میں اختلاف ہے کہ بھئی بعض کہتے ہیں جائز اکثر کہتے ہیں تقدیم جائز اور اکثر کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کہ چلو جی انی گل جی. فصل اسم ما ولل مشبہتین بلیسا والمسند واہ واہ نہیں ہے گی وهو المسند ہے واہ ہے پڑھو پھر. وهو المسند الیہ بعد دخولہما نحو ما زید قائما ولا رجل افضل منک. اچھا جی مرفوعات کی بات چل رہی ہے. 6 مرفوع آ گئے ہیں. فاعل نائب فاعل مبتدا خبر انا اور انا کے اخوات کی خبر افعال ناقصہ نہ کانا اور کانا کے اخوات کا اسم. کتنے ہو گئے 6. 7ویں مرفوع کا ذکر شروع ہے. 7ویں مرفوع کا نام ہے اسم ما ولل مشبہتین بلیسا کا بلیسا. 7ویں مرفوع کا ذکر شروع ہو گیا. 7ویں مرفوع کا نام ہے ما ولا مشبہتین بلیسا کا اسم. ہاں جی مرفوعات کی ہاں مرفوعات کی بات چل رہی ہے. 6 مرفوعات آ گئے ہیں. 6 مرفوع آ گئے ہیں. 7واں مرفوع ہے اس کا نام ہے ما ولا مشبہتین بلیسا کا اسم. پھر 7واں مرفوع ہے ما ولل مشبہتین بلیسا کا اسم. پھر 7واں مرفوع ہے ما ولل مشبہتین بلیسا کا اسم. یہ ان مالا کو لیسا کے ساتھ کیا مشابہت ہے؟ محشی آندے ساڈی سنو تو دس دیں. دسو جی. کہتے ہیں تشبیہ دی گئی ہے 2 چیزوں میں لیسا کے ساتھ. جس طرح لیسا نفی کے لیے یہ بھی نفی کے لیے ہیں. جس طرح لیسا جملے پر آتا ہے مبتدا خبر پر یہ بھی جملے پر آتے ہیں. اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں یہ لیسا کے مشابہ ہیں. لیسا کے نفی میں اور جملے پر دخول میں. کس میں؟ نفی میں اور جملے پر دخول میں. ایشا بس. اب اس کی تعریف کہ اسم ما ولا مشبہتین بلیسا وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان دونوں کے دخول کٹھے نہیں واری واری ان دونوں کے دخول کے بعد. جی کل بطور تمہید گل پکوائی سی کہ ذہن جو تو رولا نہیں پیندا جی کہ جب ان پر عوامل لفظی آتے ہیں جملے پر تو ان کا اسناد بھی فی الحال ختم اور ان کا مانوی عامل ختم اعراب بھی ختم. اب لفظی عامل آئے گا اب اسناد پیدا ہوگا اب ان پر اعراب آئے گا. ہاں جی تعریف ما لا مشبہتین بلیسا کا اسم جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے کے دخول کے بعد
اس کا مسند کون ہے؟ ان کی خبر، ان کی مسند لے بنتا ہے ان کی خبر کا، مسند ما لا کی خبر کا، پھر تعریف کر۔ ما ولا المشبہتین بلیسا کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان دونوں کے دخول کے بعد۔ اب تو مسند، اس کا مسند کون ہوتا ہے؟ خبر۔ مطابقی مثالیں، زید قائم جملہ اسمیہ، رجل افضل من کا جملہ اسمیہ اوپر ما لا آ گئے تو بن گیا ما زید قائما، زید اسم ما قائما خبر ما۔ زید کو رفع کس نے دیا؟ قائما کو نصب۔ لا رجل افضل من کا، اس میں رجل کو رفع کس نے دیا؟ افضل کو نصب لا نے۔ اب ان دونوں مثالوں میں پہلی میں زید، دوسری میں رجل، یہ اسم ہے ما لا مشبہتین بالایسا کا، اس لیے کہ اس پر تعریف سچی آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے، دوسرا ما اور لا کے دخول کے بعد یہ مسند الیہ بن رہا ہے، کس کے لیے؟ ان کی خبروں کے لیے۔ زید مسند الیہ ہے ما کی خبر قائمن کے لیے، اور راجل مسند الیہ ہے لا کی خبر افضلہ کے لیے، جی اس کے لیے مسند الیہ۔ ہاں جی، اب دونوں کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے زید قائم، ما کمال ما کر چھڑے۔ اب اس میں جو زید ہے ما کا اسم ہے اور قائمن خبر ہے، قائمن خبر ہے۔ شابہ۔ اب یہ زید ایک تو مرفوع ہے اور دوسرا اس پر تعریف سچی آ رہی ہے کیا کہ یہ مسند الیہ ہے ما کے، دخول کے بعد، اور اس کا مسند کون ہے؟ قائم۔ اسی طرح لا رجل افضل من کا میں، یہ ایک تو مرفوع ہے کیونکہ اس کا دوسرا اس پر تعریف سچی آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ لا کے دخول کے بعد مسند الیہ ہے، اور مسند کون ہے؟ فصل ما اور لا، ما اور لا مشبہتین بلیسا کا اسم، اور وہ کون وہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے ان دونوں کے دخول کے بعد، اے بعد دخول احدہما، اے دونوں میں سے ایک کے دخول کے بعد، دونوں میں سے، کیونکہ دونوں کٹھے دن نہ داخل ہونے ہیں، دونوں میں سے ایک کے دخول کے بعد، جیسے ما زید قائما اور لا رجل افضل من کا۔ ہاں جی، فصل ما اور لا مشبہتین بلیسا کا اسم، اور وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان دونوں کے دخول کے بعد، یعنی ان دونوں میں سے ایک کے دخول کے بعد، جیسے ما زید قائما اور لا رجل افضل من کا۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ، نظر آ رہے ہیں؟ عمل ما اور لا کا یہ لغت حجازیہ ہے، لغت مکہ شریف مدینہ شریف اور دائیں بائیں لوگ وہ عمل دیتے ہیں، قرآن پاک اسی لغت پر ہے۔ بنو تمیم مطلقاً عامل نہیں بناتے، کن کو؟ ما ولا کو۔ اور ابن ہشام اور ابن قاسم اور ایک جماعت نے نقل کرتے ہیں کہ لا برسبیل قلت عمل لیسا والا کرتا ہے، اور وہ بھی شروط کے ساتھ، لیکن حجازیہ سے نقل نہیں کرتے، اور مبرد اور اخفش لا کو عمل اعمال لا بعمل لیسا منع کرتے ہیں۔ آگے بھی لکھا ہے کہ کیا کہ بھی عمل نہیں کرتے جی۔ بعد دخول ہما، اس دخول، لہذا یہاں بھی سوال ہے، ما زید یضرب اخوہ سے سوال نہیں ہوگا، کس سے؟ کہ دیکھیں یضرب ما کے دخول کے بعد
زید خیر جہاں سوال نہیں ہے. زید تو مسند لے ہے صرف وہ، چونکہ ہم بات اسم کی کر رہے ہیں. اگر خبر کی بات ہوتی تو پھر وہ سوال تھا، یہاں یہ سوال نہیں بنتا. جی آگے جی. وَيُخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ وَيَعُمُّ لَا مَا بِالْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ. بس مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لا جس جملے پر داخل ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مبتدا نکرہ ہو، اس کا معرفہ نہ ہو. اور ما عام ہے کہ یہ دونوں جملوں پر داخل ہو سکتا ہے. وہ جملہ اسمیہ جس کا مبتدا معرفہ، وہ جملہ اسمیہ جس کا مبتدا نکرہ، ما دونوں پر داخل ہو سکتا ہے. لا صرف اس جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا جس کا مبتدا نکرہ ہوگا. ہاں جی. مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس جملے پر داخل ہو اس جملہ کی ظاہر جملے پر داخل ہونا ہے، مبتدا کو رفع دینا ہے، خبر کو نصب دینی ہے. جی جملے کا جو مبتدا ہے وہ نکرہ ہو، اور ما جو ہے یہ عام ہے. یہ جملے کا جو مبتدا ہے وہ نہ اس جملے پر بھی داخل ہوتا ہے اس جملے پر بھی جس کا مبتدا معرفہ ہو، اس جملے پر بھی داخل ہوتا ہے. اس کا مبتدا نکرہ ہو یا معرفہ. پہلا تو ہو گیا نا، پھر آخنا کیا کہیں مسئلہ. مسئلہ ما عام ہے. یہ اور پچھو کرنا لا، اس ما اور لا کے درمیان ایک فرق بیان کرتے ہیں. لا کے درمیان ایک فرق بیان کرتے ہیں کہ لا اس جملے پر داخل ہوگا جس جملے پر جس جملے کا مبتدا نکرہ ہو، اور جس جملے کا مبتدا معرفہ ہو لا داخل نہیں ہوتا. لا داخل نہیں ہوتا. اور ما میں عموم ہے، عموم ہے. وہ جملہ جس کا مبتدا نکرہ ہو اس پر بھی داخل ہوگا، وہ جملہ جس کا مبتدا معرفہ ہو اس کا بھی داخل ہوگا. اور مختص ہے لا نکرے کے ساتھ، اور عام ہے ما نکرے اور معرفے کے ساتھ. اور مختص ہے لا نکرے کے ساتھ، اور عام ہے ما معرفہ اور نکرہ کے ساتھ. اور مختص ہے لا نکرے کے ساتھ، اور عام ہے ما معرفی اور نکرے کے ساتھ. موشی آندہ ساڑی سناؤ جی. کہتے ہیں یہ وہ یختصو سے اشارہ کیا ہے مصنف علیہ رحمہ نے ما اور لا کے درمیان فرق کرنے کا. تو ان دونوں کے درمیان 3 وجہ سے فرق ہے. ایک تو متن چاہ گیا نا، ان دونوں کے درمیان اول لا نکرے پر آتا ہے فقط، اور وہ بھی تھوڑا، اور ما معرفے اور نکرے ہر دونوں پر آتا ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا کہ لا نکرے پر آتا ہے ما معرفے پر آتا ہے، یہ انا جملہ ہے. تفصیل یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ جس کا مبتدا نکرہ ہے لا صرف اس پر آتا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ جس کا مبتدا نکرہ ہے معرفہ ہے ما دونوں جملوں پر آتا ہے. تو بولتے یوں ہے کہ لا نکرے پر آتا ہے اور ما سمجھ آ گئی. کلے تو نہیں نہ ہونا، جملے تے ہونا ہے نا. تو مراد مبتدا کون کہ مبتدا معرفہ مبتدا نکرہ. تو پہلا فرق یہ آ گیا دونوں پر. دوسرا لا مطلق نفی کے واسطے ہے. لا ماضی حال استقبال مطلق نفی ہو گئی، اور ما حال کی نفی کے واسطے ہے. ہونے کم کوئی نہیں. ہون مثلا وہ دیکھو نا ما زید قائمن کا معنی ہے زید ہن کو نہیں کھلوتا. تے لا رجل افضل من کا دا مطلب جڑا بھئی کوئی نہیں کوئی رجل افضل تجھ سے، نہ پہلو نہ ہن نہ اگے. اچھا جی. تیسرا فرق کہ آمدن ما برخبر لا جائز نیست. مانج باج با زیدہ کا لا کی خبر پر آنا جائز نہیں، برخلاف ما کی خبر پر با زیدہ کا آنا جائز ہے. اس وجہ سے ما کی مشابت لیسا کے ساتھ اکثر ہو گئی لا کی مشابت سے لیسا کے ساتھ، کیونکہ لیسا کی خبر پر تو با زیادہ آتی ہے، تو ما کی خبر پر بھی لا کی خبر پر با زیادہ
نہیں آتی. اے تین فرق آ گئے کنہ وچ ما تے لا وچ. اگے جی فصل خبر لا لنفی الجنس وہول نحو لا رجل قائم. مرفوعات میں سے 8واں اور آخری ہے، اس کا نام ہے لا لنفی الجنس کی خبر. لا نفی جنس کی خبر یہ بھی مرفوعات میں سے ہے. کیا کہ جی 8واں آخری مرفوع ہے لا نفی جنس کی خبر. لا نفی جنس کی خبر. پھر آخر آٹھواں اور آخری مرفوع ہے لا نفی جنس کی خبر. پھر آخر آٹھواں اور آخری مرفوع ہے لا نفی جنس کی خبر. تو نحمیر چ پڑھیا سی، شرح متعامل وچ بھی تے بین سطور بھی لکھیا ہے. جنس کی نفی نہیں ہوتی، لا جنس سے حکم اور صفت کی نفی کرتا ہے. لا جو ہے نا جنس سے صفت کی، کہ اس جنس کے اندر یہ صفت ہے ہی کوئی نہیں ہے. سنیا؟ اچھا جی، تو اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ جب اسم کی بات آئے گی تو وہاں تفصیل آئے گی. کبھی اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، کبھی مبنی بر فتح بھی ہوتا ہے. کچھ بات نحویر میں پڑھی ہے، کچھ شرح متعامل میں بھی گزری ہے. تو لا نفی جنس کی جو خبر ہے اس کی تعریف، لا نفی جنس کی خبر وہ مسند ہوتی ہے لا نفی جنس کے دخول کے بعد. ہاں جی، لا نفی تعریف تعریف لا نفی جنس کی خبر کی وہ مسند. لا نفی جنس کی خبر لا نفی جنس کی خبر وہ مسند ہوتی ہے لا نفی جنس کے دخول کے بعد. کس کی طرف مسند ہوتی ہے؟ لا نفی جنس کے اسم کی طرف. لا نفی جنس کے اسم کی طرف. لا نفی جنس کے اسم کی طرف. پھر لا آخر نفی جنس کی خبر وہ مسند ہوتی ہے لا نفی جنس کے دخول کے بعد. لا نفی جنس کے اسم کی طرف. پھر آخر لا نفی جنس کی خبر کی تعریف وہ مسند ہوتی ہے لا نفی جنس کے بعد، لا نفی جنس کے دخول کے بعد لا نفی جنس کے اسم کی طرف. ایشا بس سنیے بات تو دیکھ لیں. حروف مشبہ بالفعل 1، افعال ناقصہ 2، ما لا مشبہتین بالیسا 3، لا نفی جنس 4. یہ چاروں جملے پر داخل ہوتے ہیں. یہ چاروں مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. کس پر؟ 2 میں عمل کرتے ہیں. 2 میں. بات سمجھیے؟ ایشا بس. تو مثال اس کی لا رجل قائمن. لا میں جو قائمن ہے یہ ما نحن فی. ما نحن فی کا مطلب ہوتا ہے ما وہ شے کہ ہم اس میں ہیں، یعنی ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ان کیا کہ دربیچ ما کا معنی وہ شے، نحن فی ہے ان دے نال ان دی گل کر رہے ہیں. ما نحن فی یہ ہے کہ ان پکاؤ نہ مختصر جملہ بولنا پیندا ہے جی کہ یا ما نحن فی کیا ہے؟ ما نحن فی یہ ہے کہ وہ کہ جس میں پھر یہ محاورہ بن گیا. یا ما نحن فی کیا ہے؟ مطلب کیا کہ وہ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ اتھے وہ کیڑا ہے. تو قائمن اس پر تعریف سچی آ رہی کہ قائمن یہ مسند ہے لا کے دخول کے بعد، لا کے اسم رجل کی طرف. جی مثال جیسے لا رجل قائم. رجولا نکرہ ہے، رجولا مبنی بر فتح ہے کہ منصوب ہے. اے اتھے گل نہیں منصوبات چاہے گی. ایتھے وے کہ قائمن کو رفع کون دے رہا ہے؟ لا دے رہا ہے اس قائمن کو رفع کون دے رہا ہے؟ لا دے رہا ہے. قائمن کو رفع کس نے دیا؟ تو تعریف اس پر سچی آ رہی ہے قائم پر تعریف سچی آئی کیونکہ یہ مسند ہے لا کے دخول کے بعد. لا کے اسم وہ کون ہے؟ فصل لا نفی جنس کی خبر، یعنی خبر لا کی ایسا لا جو ہونے والا ہے جنس کی نفی کے لیے، یعنی جنس سے جنس کے حکم اور جنس کی صفت کی نفی کے لیے. مطلب یہ ہوتا ہے بولتے نفی جنس ہی ہیں. اور وہ کون؟ وہ خبر مسند ہوتی ہے لا نفی جنس کے دخول کے بعد، جیسے لا رجل قائم. جی
لا نفی جنس کی خبر وہ مسند ہوتی ہے لا نفی جنس کے دخول کے بعد، جیسے لا رجل قائم. فصل لا نفی جنس کی خبر اور وہ مسند ہوتی ہے لا نفی جنس کی دخول کی ہویا کے دخول کے بعد، جیسے لا رجل قائم. تو یہاں کون ہے ما نحن فی قائم. آشا دیکھ بعد دخولہا کی کہتے ہیں وہ پیچھے جو ہم نے بیان کیا تھا اس سے آپ کو سمجھ آ گیا. مثلاً لا رجل یضرب اخوہ، سوال ہے یضرب لا کی خبر ہے اور یہ لا کے دخول کے بعد مسند بھی ہے، لیکن لا کے اسم کی طرف نہیں، اپنے فعل اخو کی طرف. پیچھے ہے نا سوال یہی بار بار دوہرا رہے ہیں سمجھانے واسطے. کیا کہ جی سوال ہے کہ انہوں عقیدہ کہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں، دخول غیر سے مانے نہیں. اجی یہ رولا نہیں پا رہا، میں صرف سادے طریقے نال سمجھا رہے ہیں. جی سوال ہے کہ لا رجل لا رجل یضرب اخوہ، اخوہ میں یضرب جو ہے یہ لا کی خبر ہے لیکن تعریف سچی نہیں آ رہی، اس لیے کہ یہ لا کے دخول کے بعد لا کے اسم کی طرف مسند نہیں ہے بلکہ اپنے فاعل، کیڑا فاعل نہیں، رجل مارا اس کے باپ نے. تو اس کا جواب ہے کہ یہ یضرب اخوہ، یضرب اکیلا خبر نہیں ہے، یضرب اخوہ پورا جملہ مرفوع محلاً خبر لا. اب اعتراض نہیں ہے. اچھا جی لا رجلا، یہ جو لا کا اسم ہے نا، کون؟ لا کے اسم کو نسب دینے میں اتفاق ہے کہ لا رجل کو نسب تو لا نے دی ہے، اور خبر میں خبر کو رفع کس نے دیا ہے اس میں اختلاف ہے. جڑی قائمن نہیں ہے گی ان دے رفع چ اختلاف پہ گئے جی. بے ندا اپنا ہے کتوں لے آندا نے، مانگ کے لے آندا نے. سیب وہ کہتا ہے کہ عامل اس کا ابتدا ہے، جیسا کہ لا کے آنے سے پہلے اس کا عامل کون تھا؟ بھئی جدو عامل لفظ نہ ہو تو مبتدا خبر دا عامل کون ہے؟ وہ ابتدا ہی ہے نا، تو جو پہلے تھا اب بھی وہی ہے. اور اخفش اور مبرد اور زمخشری رفع با لا گویند، یہ تین کہتے ہیں کہ نہیں، قائم ان کو رفع جو ہے وہ ابتدا نے نہیں دیا بلکہ جدو لفظی عامل موجود ہے تو مانوی بچ میں کھوٹی جو کہڑے پاسوں کٹی ہے نکلتا دے ہے کونی، لب لب کے تھکے آج تک صرف نہ ہی رکھے ہیں، جمعہ تو کوئی نہیں جی. اور سمجھی گل، اس لیے یہ تینوں کے مسئلے پر یہ مذہب پر یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے. اس کا کس کا؟ لا نفی جنس کا. کس کا؟ تو مرفوعات کل کتنے؟ 8. چپ باقی چپ بھی تو بڑھ 10 کڑ کے نائب فاعل مبتدا خبر کتنے ہو گئے؟ اس میں انا کے اخوات کی خبر اور کانا کے اخوات کا اسم، اس میں ما والا مشبہتین بلیسا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر. تو گن بھائی فاعل مرفوعات 8 ہیں. مرفوعات 8 ہیں. کون سے؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، انا اور انا کے اسم، انا اور انا کے اخوات کا اسم واجہ، انا اور انا کے اخوات کی خبر، اور کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، اور ما لا مشبہتین بلیسا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر. ایک بار پھر سنا بھائی. فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، انا اور انا کے اخوات کی خبر، کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، ما لا مشبہتین بلیسا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر. تو مختصر کہنا بدا روح مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، اور روح مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا، یعنی اکٹھا نہ لینا کر کے. جی چلو بے شاباش.